السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز. میں ہوں مونس رضا. ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے آغاز کریں گے. ایران کے ساتھ اچھا مناسب معاہدہ کرنا چاہتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر ایک اور بیان. سابق صدر اوباما پر بھی تنقید کر ڈالی. بولے کہ اوباما جیسا معاہدہ نہیں چاہتے کہ ایران کو بھاری مقدار میں نقد رقم اور جوہری ہتھیار حاصل ہونے کا کھلا راستہ مل جائے. ممکنہ معاہدہ اس سے بالکل مختلف ہوگا. ایران کے ساتھ بات چیت منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. فریقین کو جلد بازی کی بجائے احتیاط سے معاہدے کی جانب بڑھنا ہوگا. کسی غلطی کی گنجائش نہیں. امریکی میڈیا امریکہ ایران مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے اہم نکات سامنے لے آیا. امریکی عہدیدار کے مطابق آبنہ ہرمز کھولی جائے گی. ایران کوئی فیس لے گا اور اپنی بچھائی ہوئی مائنز بھی ہٹائے گا. فریقین کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اس سلسلے میں تصویر میں ایرانی کشتیوں کی تباہی کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں. ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے دی گئی ہے. یہ سب کچھ مجوزہ ڈیل کے تحت ہوگا. جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے دوران ہوگا. مفاہمتی یادداشت میں یہ وعدہ شامل ہوگا کہ ایران بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے پر مذاکرات کرے گا. ایران کی طرف سے مسودے کی تفصیل کی تصدیق نہیں ہو سکی. آبنہ ہرمز کھولی جائے گی. ایران کوئی فیس نہیں لے گا. جواب میں امریکہ بھی نرمی دکھانے کو تیار ہے. مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے اہم نکات سامنے آ گئے. امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دے گا اور ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے دے گا. امریکی عہدیدار کے مطابق یہ سب کچھ مجوزہ ڈیل کے تحت جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع کے دوران ہوگا. مفاہمتی یادداشت میں یہ وعدہ شامل ہوگا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے پر مذاکرات کرے گا. حال ہی میں تعینات امریکی فورسز خطے میں موجود رہیں گی اور حتمی معاہدہ ہونے کی صورت میں واپس جائیں گی. مسودے میں اسرائیل حزب اللہ جنگ بھی بند کرنے کا ذکر شامل ہے. رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس پر امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں دیگر اختلافات دور کر کے ڈیل کا اعلان کر دیا جائے گا. ایران کی طرف سے مسودے کی تفصیل کی تصدیق نہیں ہو سکی. ایران امریکہ معاہدہ. ٹرمپ نے پھر سوشل میڈیا پر شوشہ چھوڑ دیا. امریکی صدر نے اے آئی سے بنی تصویر شیئر کر دی. تصویر میں ایرانی کشتیوں کی تباہی کے مناظر دکھائے گئے ہیں. ٹرمپ نے کیپشن میں ایڈیوس بھی لکھا. ایڈیوس ہسپانوی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی الوداع یا بائے بائے ہیں. ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ آج جنگ بندی سے متعلق اہم اعلان کریں گے. آبنہ ہرمز پر ایرانی کنٹرول کو تسلیم کرنا امریکہ کے لیے کم لاگت والا راستہ ہوگا. ایرانی قومی سلامتی کے مشیر محسن رضائی کا اہم بیان سامنے آ گیا. بولے ایران کے پاس آبنہ ہرمز پر اپنی خود مختاری کے لیے مضبوط قانونی اور سیکیورٹی وجوہات موجود ہیں. اس انتظام کا مقصد آزاد تجارت کو روکنا نہیں بلکہ خطے میں بدامنی اور فوجی کارروائیوں کو روکنا ہے. جنگ کا تسلسل امریکی معیشت اور قوم کو تباہی کے دہانے تک لے جائے گا. سعودی عرب اور اسلامی ممالک کی یروشلم میں صومالی لینڈ کے سفارت خانے کی مذمت. سعودی وزیر خارجہ نے صومالی لینڈ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں مبینہ طور پر سفارت خانہ کھولنے کے غیر قانونی اور ناقابل قبول اقدام کی مذمت کی. سعودی عرب، مصر، قطر، اردن، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، جبوتی، صومالیہ، فلسطین، عمان، سوڈان، یمن، لبنان اور موریتانیہ نے اس معاملے پر مشترکہ بیان جاری کیا. وزراء نے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں کی صریحاً خلاف ورزی اور مقبوضہ یروشلم کی قانونی اور تاریخی حیثیت کی براہ راست خلاف ورزی پر مبنی ہے. امریکہ اور ایران اپنا ہرمز دوبارہ کھولنے پر متفق ہو گئے. فریقین کے درمیان معاہدے پر اصولی اتفاق ہو گیا. نیو یارک ٹائمز نے بھی دعویٰ کر دیا. اخبار کے مطابق امریکی عہدیدار نے تصدیق کر دی. معاہدے کی حتمی تفصیلات طے کیے جانے کا عمل جاری ہے. پاکستان خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا. اگلے مذاکراتی دور کی میزبانی جلد متوقع ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی.
پاکستان کی خطے میں امن کی کوششیں جاری، وزیر اعظم نے کہا اگلے مذاکراتی دور کی میزبانی جلد متوقع ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات کے سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد دیتے ہوئے ایکس پر بیان میں کہا کہ پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ امریکی صدر نے سعودیہ، قطر، ترکی، مصر، UAE، اردن اور پاکستان کے رہنماؤں سے اہم ٹیلی فونک گفتگو کی۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم کی اسرائیل نوازی جاری ہے۔ انہوں نے امن معاہدے پر تحفظات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ اسرائیل کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج بن سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ ایران کو غالب طاقت بنا دے گا۔ ایران کا اپنا ہرمز پر کنٹرول اور خلیجی ممالک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت خطرناک ہے۔ بنو اور دتہ خیل میں فورسز نے ملک دشمنوں پر زمین تنگ کر دی۔ دو مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ بنو آپریشن کے دوران 2 پولیس اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ بنو کے علاقے میریان میں پاک فوج، پولیس اور CTD کا مشترکہ آپریشن، 16 دہشت گرد ہلاک، 2 اہم خارجی سرگنا زمری نور اور افغان کمانڈر عبداللہ سعید بھی مارا گیا۔ کارروائی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ آپریشن کے دوران 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں بھی سیکیورٹی فورسز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 11 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 48 گھنٹے کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ بھارتی اسپانسر دہشت گردوں نے معصوم بلوچ شہریوں کو گھیرے میں لے لیا، ان کے گھر اجاڑ دیے۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ ہوا، 14 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ جاں بحق اور زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ کوئٹہ کے علاقے چمن پھاٹک میں فتنہ ہندوستان کی دہشت گردی نشانہ ایک بار پھر معصوم بلوچ عوام بنے۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں رہائشی آبادی شدید متاثر ہوئی، جبکہ متعدد قریبی گھروں، پلازا اور پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور دیگر املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ اور امدادی آپریشن شروع کر دیا۔ مقامی شہری آبادی نے اس بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت کی۔ غیور اور نڈر بلوچ عوام نے دہشت گردی کے خلاف سر نہ جھکانے کا اعلان کیا ہے۔ چمن پھاٹک دھماکے کے تناظر میں وزیر داخلہ کوئٹہ پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے امن و امان کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کی۔ انہیں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی حکومت دکھ کی گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کوئٹہ ٹرین حملے کے مختلف ممالک کی طرف سے مذمت کی گئی ہے۔ ایرانی سفیر نے حملے کو بزدلانہ اور گھناؤنا اقدام قرار دیا۔ چینی سفارت خانے نے بھی واقعے میں شہادت پر دلی غم و رنج کا اظہار کیا۔ عرب ممالک سمیت آذربائیجان نے بھی خطے میں اس حملے کی صورتحال پر شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے شہادتوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ کراچی میں پولیس نے سیریل ریپسٹ گروپ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان 18 لڑکیوں کی عزت تار کر چکے۔ نوکری کا جھانسا دے کر لڑکیوں کو بلایا جاتا تھا۔ عدالت میں ایک خاتون نے ملزمان کو شناخت بھی کر لیا۔ ملیر انویسٹیگیشن پولیس کی کارروائی، خواتین کو نوکری کا جھانسا دے کر زیادتی کرنے والا سیریل ریپسٹ گروہ پکڑا گیا۔ SSP انویسٹیگیشن ملیر ماجدہ پروین کا کہنا ہے کہ عامر علی اس گروہ کا مرکزی ملزم ہے۔ محمد زین، نعمان خان اور سعید بھی گروہ کے ارکان میں شامل ہیں۔ ملزمان سے دوران تفتیش موبائل ڈیٹا سے انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان اب تک 17 سے 18 لڑکیوں کو نشانہ بنا چکے ہیں۔ تفتیش میں مزید ہمیں اس کے فون سے کافی ساری چیزیں ملی ہیں، کچھ ٹیکنیکل چیزیں ملی ہیں، اور اس کی انکشاف کی مدد میں اور اس کے فون کانٹیکٹس کے تھرو جو آگے وہ فون کا کیا کرتا ہے، جو ان سے سنیچ کرتا ہے، ان کو بلیک میل کیسے کرتا ہے بعد میں، اس میں جو لڑکے اس کے ساتھ انوالو تھے اس کے گروپ میں،
ان کو بھی مزید گرفتار کیا گیا. گرفتار مرکزی ملزم عامر علی شاطر اور عادی مجرم ہے اور کراچی کے مختلف تھانوں میں ڈکیتی اور زیادتی کے مقدمات میں بھی مطلوب تھا. عدالت کے روبرو ہونے والی شناخت پریڈ کے دوران ایک متاثرہ لڑکی نے مرکزی ملزم عامر علی کو شناخت کر لیا. وائٹ ہاؤس گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا، ہر سو ہلچل مچ گئی. فائرنگ ایسے وقت میں ہوئی جب صدر ٹرمپ ایوان صدر میں موجود تھے. سیکریٹ سروس اہلکاروں کے ہاتھوں حملہ آور مارا گیا. دو طرفہ فائرنگ سے ایک راہگیر زخمی ہو گیا. امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہاؤس کے قریب ایک شخص نے بیگ سے اسلحہ نکالا اور فائرنگ کر دی. ایک گولی وائٹ ہاؤس کے دروازے پر ماری گئی جس کے فوراً بعد صدر ٹرمپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا اور سیکریٹ سروس اہلکاروں نے وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا. چھت اور اطراف میں سنائپرز تعینات کر کے علاقے کی ناکہ بندی کر دی. سیکریٹ سروس اہلکاروں کی بروقت کارروائی سے حملہ آور شدید زخمی ہوا اور اسپتال میں جا کر دم توڑ دیا. سیکریٹ سروس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں اہلکاروں کو کوئی چوٹ نہیں آئی. چیف آف کمیونیکیشنز اینتھنی گیگلیمی کے مطابق واقعے کے وقت صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے مذاکرات پر کام کر رہے تھے. سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں امریکی صدر نے سیکریٹ سروس اہلکاروں کو سراہا. کہا مستقبل کے صدور کی سیکیورٹی یقینی بنانی ہے تو وائٹ ہاؤس کے حفاظتی اقدامات سخت کرنا ہوں گے. پاکستان اور علی بابا گروپ کے درمیان طویل مدتی تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کے تبادلے کی تقریب میں شرکت کی. کہا کہ معیشت کو ڈیجیٹائز کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. خوشی ہے کہ چین جیسا دوست ہمارے ساتھ موجود ہے. ایگزیکٹو چیئرمین جوسائی نے ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا. خوشخبری دی کہ کم از کم 10,000 پاکستانی برآمد کنندگان کو alibaba.com کے لیے عالمی ہول سیل پلیٹ فارم پر شامل کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخی دورہ چین. ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کا شاندار استقبال کیا گیا. ایئرپورٹ پر چینی وزیر ماحولیات ہوانگ رون چیومو موجود رہے. وزیر اعظم نے علی بابا گروپ کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کیا. پاکستان اور علی بابا گروپ کے درمیان طویل مدتی تعاون کے معاہدے پر دستخط ہو گئے. وزیر اعظم نے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر خوشی کا اظہار کیا. کہا کہ معیشت کو ڈیجیٹائز کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. خوشی ہے چین جیسا دوست ہمارے ساتھ موجود ہے. 75 years of our diplomatic friendly relations and on both sides leadership right from day one have been joining hands together to build this unique friendship between the two countries that has no parallel in this world. ایگزیکٹو چیئرمین جوسائی نے ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستانی کوششوں کو سراہا. خوشخبری دی کہ کم از کم 10,000 پاکستانی برآمد کنندگان کو alibaba.com کے عالمی ہول سیل پلیٹ فارم پر شامل کریں گے. Just because of recent geopolitical events, the importance of your work trying to bring world peace to everybody is well recognized, and that's something that we really admire. اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف کے ایئرپورٹ پہنچنے پر پرتپاک استقبال کیا گیا. کراچی کے علاقے منگو پیر میں گزشتہ روز انسداد تجاوزات آپریشن کے دوران ہنگامہ آرائی کے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. پولیس کے مطابق مقدمہ سپروائزنگ تپادار سب ڈویژن منگو پیر ذوالفقار علی کٹپر کی مدعیت میں درج کیا گیا. مقدمے میں 67 نامزد ملزمان کے علاوہ 250 نامعلوم ملزمان کو بھی نامزد کیا گیا. ملزمان کے خلاف دہشت گرد اقدام قتل، فائرنگ اور ہنگامہ آرائی اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں 4 پولیس مقابلوں میں 2 ڈاکو ہلاک جبکہ 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کے مطابق سمندری اور تھانہ سٹی جڑاوالا میں مقابلوں کے دوران گلفام اور معظم ہلاک ہو گئے. دونوں ڈاکو متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھے. ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی موٹر سائیکل، موبائل فون اور اسلحہ برآمد ہوا. پولیس کا کہنا ہے کہ مدینہ ٹاؤن اور نشاط آباد تھانوں کی حدود میں مقابلوں کے دوران عبدالجبار اور خاور کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.